دعا زہرا کے ماں باپ جو ہیں بہت کرب بہت تکلیف سے گزر رہے ہوں گے. ان کی بچی کو زندگی دے اور اس بچی کو انصاف ملے اور اللہ خیر خیریت سے اس کو اپنے گھر لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی، میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. دعا زہرا کے والدین اپنی بیٹی کی راہ تک رہے ہیں اور وہ عدالت سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کو بے حد جلدی انصاف ملے گا. ایسے ہی جیسے نور مقدم کے والدین اپنی بیٹی کے لیے انصاف چاہتے ہیں اور ڈے 1 سے اس کیس کو لڑ رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ نور مقدم اتنی دور جا چکی ہے جہاں سے چاہ کر بھی اسے واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن دعا کے والدین اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے دن رات دعا گو ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کسی بھی حال میں ان کی بیٹی جو ہے واپس اپنے والدین کے پاس آ جائے، ہمارے پاس آ جائے. اور اسی وجہ سے وہ تگو دو کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. پہلے بچی کو بازیاب کرانے کے لیے اتنی کاوشیں، اور اس کے بعد جب بچی آ جاتی ہے تو ظالموں نے بچی کو والدین کے خلاف اکسا کر ٹریپ کر اتنے گندے غلیظ بیانات دلوائے جس سے ڈیفینیٹلی والدین کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ سچویشن تھی. والدین جیتے جی مر جاتے ہیں، لیکن دعا زہرا کے والدین کھڑے رہے، ہمت سے انہوں نے آگے بڑھ کر لڑنے کا مقابلہ کیا. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ ہو جائے، کچھ ایسا غلط نہ ہو جائے کہ بعد میں ہم صرف پچھتاتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے اپنی دعا کے لیے لیکن ہم دعا کے لیے کچھ کر نہ پائے. کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دعا زہرا کیس کی اہم ترین سماعت ہونے جا رہی ہے. اس موقع پر نور مقدم کے مظلوم والدین کا دعا زہرا کے بے بس والدین کے نام ایک بڑا ہی تکلیف دہ اور جذباتی بیان ہے. ذرا ملاحظہ کیجیے گا. آپ کو پتہ ہے دعا زہرا کا کیس ہے، آپ ان کے پیرنٹس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دونوں دیکھا میں نے دعا زہرا کیس ٹی وی میں اور اخباروں میں پڑھا ہوں، اور میں فیل کر سکتا ہوں جیسے ہم نور کی جو ہے نور کے قتل کیس، ہم جو ماں باپ جس کو جتنا پین ہوتا ہے، جتنی تکلیف ہوتی ہے، تو دعا زہرا کے ماں باپ جو ہیں بہت کرب بہت تکلیف سے گزر رہے ہوں گے. اور میں بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہو جلد از جلد ان کو سکون ملے اور کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جو ان کے حق میں ہو اور دعا کے حق میں اور ان کے حق میں ہو. تو کیونکہ ماں باپ ہی اپنی اولاد کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ وہی کر سکتے ہیں، تو وہ جو پین فیل کر سکتے ہیں. اور ہم اس وقت جو اپنی اولاد کے لیے پین فیل کر سکتے ہیں، ہم کو احساس ہے جو جس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے وہ. تو اللہ کرے ان کو جلد از جلد انصاف ملے اور دعا زہرا جو کچھ تکلیف ہے وہ، اور کوئی کوئی خوش اسلوبی سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے تاکہ وہ ماں باپ کو سکون ہو. تو میم آپ بھی ایک ماں ہیں اور آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں پر ایک ماں صرف اپنی بچی کو جو ہے ملنے کے لیے ترس رہی ہے. فرق یہ ہے ان دونوں کیسز میں کہ ایک جو نور ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس کی ماں اور اس کے والد کتنا تڑپ رہے ہیں. اور جو دوسرا کیس ہے بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا نوعیت کا کیس ہے کہ والدین جو ہے ان کی بچی حیات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے، آمین ثم آمین، وہ اپنی بچی کو ہاتھ لگانے کے لیے ترس رہے ہیں. آپ کی بیٹی نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے. آپ کیا کہیں گی اس والدہ کو یا اس بیٹی کو کیا کہیں گی کہ جو والدین ہیں ان سے زیادہ تو کوئی محبت نہیں کرتا، تو جو تڑپ ہوتی ہے آپ اپنی بیٹی کے لیے محسوس کرتی ہیں، آپ سمجھ سکتی ہیں، ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ ان کی ماں کیا محسوس کرتی ہوگی. اس کے ماں باپ بھی بالکل میں سمجھ سکتی ہوں. ہم جس کرب سے گزر رہے ہیں وہ بھی ماں باپ ہیں اور ایک بچی کے ماں باپ ہیں. اللہ ان کی بچی کو زندگی دے اور اس بچی کو انصاف ملے اور اللہ خیر خیریت سے اس کو اپنے گھر لائے، کیونکہ وہ ماں باپ ہی سمجھ سکتے ہیں. وہ راتوں کو نہیں سوتے ہوں گے، وہ پریشان رہتے ہوں گے بیچارے ماں باپ، بہت تکلیف میں. اللہ ان کی مشکل کو دور کرے اور ہمیں اس بچی کو بھی انصاف ملے تاکہ اس ماں باپ سکون پائیں زندگی کو. آمین. مجھے اپنی بچی پر پورا بھروسہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. میں نے اس کے لیے بھرپور فائٹ کی اور اپنی آخری دم تک فائٹ کرتا رہوں گا. اللہ کرے وہ گھر واپس آئے. بچیوں کو دیکھتی ہوں تو میں چپ ہو جاتی ہوں، لیکن میری جو امی ہے نا، یقین کریں وہ جب روتی ہے نا وہ کہتی ہیں کہ میں زارا ادھر آؤ، زارا یہ لے لو، زارا ایسے کرو. تو میں ان کو جب دیکھتی ہوں نا تو مجھے بہت اتنی تکلیف ہوتی ہے نا. میں آپ کو ایک ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے اسے ڈبل تکلیف ہوتی ہے.
کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2 سال سے مجھے ڈپریشن ہوا تھا میرے ابو کی ڈیتھ کے بعد، اور میں نے یہ دن جو گزارے ہیں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس طرح گزارے ہیں۔ جب میں آنکھیں بند کرتی ہوں نا، مجھے اس کی باتیں یاد آتی ہیں۔ میری دعا یقین کریں وہ کبھی بھی اکیلی کہیں نہیں گئی، ہمارے ساتھ جاتی تھی، اپنی خالہ کے ساتھ جاتی تھی۔ تو 1 مہینے سے میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کو کہاں وہ درندے لے کے پھر رہے ہوں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے کہ اگر کوئی سامنے ہو، زندہ ہو، تو انسان پھر لڑتا ہے، آخری دم تک انسان کوشش کرتا رہتا ہے کہ ہم لڑیں، جیسے کہ دعا زارہ کے والدین لڑ رہے ہیں کہ ہم لڑیں اور اپنی بچی کو، جو کہ حق اور سچ پہ ہیں، کیونکہ جو ان کے پاس ڈاکومنٹس ہے اس کے مطابق ان کی بچی مائنر ہے، تو وہی چاہتے ہیں کہ ہماری بچی بحفاظت ہمارے پاس آ جائے۔ والدین کا درد بچوں والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے اپنی عدلیہ پر بے حد بھروسہ ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کبھی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے اور اس کیس کو مثالی بنائیں گے۔ دیکھا جائے تو دونوں ہی ٹیسٹ کیس ہیں۔ اگر ہم نور مقدم کے کیس کی بات کریں تو جو سابق وزیر اعظم تھے، اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس پر نوٹس لیا تھا اور کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ نور مقدم میری بیٹی جیسی ہے، اور سپیڈی ٹرائل ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آگے ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس بنے گا اور دعا زارہ کا بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک والدین ایک طرف میں دیکھوں وہ ہیں جن کی بیٹی چلی گئی ہے، جو اب صرف یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ان کی بیٹی کے ساتھ ظلم و ستم کیا، اس کو تکلیف دی، اس کو ہر حال میں سزائے موت ملے، اس کو جو ہے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ دوسری طرف میں نور مقدم کے بعد اگر دعا زارہ کے والدین کی طرف دیکھوں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک بیٹی جو ایک ان کی اپنی اولاد جو اچانک سے غائب ہو جاتی ہے، اس کے بعد والدین 1.5 مہینے تک تڑپتے رہتے ہیں، اتنا تڑپتے ہیں اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری بچی زندہ بھی ہے یا خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہو۔ جب بچی بازیاب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بچی کو ہی والدین کے خلاف جو ہے اکسا کر سامنے کھڑا کر دیا ہے، کہ بچی کہتی ہے کہ مجھے میرے والدین سے ہی ڈر ہے، میں کراچی نہیں جاؤں گی۔ بہت سارے معاملات ہیں۔ یقین کریں کہ جب انسان چلا جاتا ہے اس ٹائم انسان پھر حوصلہ کر لیتا ہے کہ چلا گیا، اب ہم اس کی انصاف کی جنگ لڑیں گے۔ لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہ جنگ لڑنا بھی آسان نہیں۔ لیکن اگر دعا کی بات کریں تو والدین کو ان کی بیٹی سامنے نظر آ رہی ہے، جس طرح سے وہ آتی ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا پاتے، جس طرح سے وہ ہائی کورٹ آئی، وہ سارے تکلیف دہ مناظر ہم لوگوں نے دیکھے۔ یہ درد صرف بچوں والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ یقین کریں کہ اس کیس میں پاکستانی معاشرے پر جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اندر سے نکلتی ہیں، جو تکلیف دیتی ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں کیا یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پوری دنیا اس وقت بات کر رہی ہے ان کیسز پر کہ پاکستان کیا اتنا خطرناک ملک ہو چکا ہے کہ وہاں پر پہلے ان کے ساتھ برا ہوتا ہے، پھر ان کو انصاف نہیں ملتا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے والدین جو ہے سر اٹھا کر جی سکیں گے، اور جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، معصوم سی بچیاں، ان کو ایک جعلی کیا کہتے ہیں کہ ایک نکاح، آپ دیکھیں نا کہ بوگس نکاح پر آپ ان کی زندگی کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بچی واپس بھی آئے گی، والدین کے ساتھ رہے گی بھی، والدین سر اٹھا کے بھی جئیں گے، اور یہی والدین دوسروں کی بچیوں کو بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ ہم ایسے والدین پر بہت فخر کرتے ہیں، چاہے وہ نور مقدم کے والدین ہو یا وہ دعا زارہ کے والدین ہو، جنہوں نے مثال قائم کی۔ نور مقدم کے والدین کھڑے ہوئے ہیں، ایک پاکستان کی امیر ترین جو ہے ہماری سوسائٹی میں لوگ سر اٹھا کے جیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک خرید لیا، یہ ملک ہمارے باپ داداؤں کی جاگیر ہے۔ دوسری طرف ایک اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، وہ والدین اس نیٹ ورک کے خلاف لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پورے کے پورے سسٹم میں جڑوں تک بیٹھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی حق اور سچ کی جیت ہوگی، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کہ عوام سے بڑی کہیں پر کوئی عدالت نہیں ہوتی، عوام ہی فیصلے کرتی ہے، اور عوام انشاءاللہ تعالیٰ حق اور سچ کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہے گی اور ان لوگوں کا ساتھ دیتی رہے گی۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے، لیو لائک ماریا، جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔